بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک رات حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پر بے چینی اور اضطراب کی غیر معمولی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس طرح کی حالت پہلے کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر وارد نہیں ہوئی تھی۔ کوشش کے باوجود ذکر و فکر میں یکسوئی حاصل نہ ہوئی۔ تہجد کا وقت بھی گزر گیا لیکن بے چینی ختم نہ ہوئی۔ اچانک حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ شفا خانے جا کر مریضوں کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو ہی شفا خانے میں داخل ہوئے، ان کے بے چین دل کو قرار آ گیا۔ اس اچانک تبدیلی پر وہ حیران ہوئے۔ یکایک ان کی نظر ایک مریضہ پر پڑی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ اس نے اشعار پڑھے: اللہ نے میرے دل کی یہ حالت کر دی ہے۔ اللہ نے مجھے خاص انعام عطا کر کے میری عزت افزائی کی۔ جب مجھے بلایا جاتا ہے تو میں دلی آرزو کے ساتھ اس کی طرف چل پڑتی ہوں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ یہ حال و مقام دیکھ کر گمسم ہو گئے۔ ہوش و حواس بحال ہوئے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے، اس کے ہاتھ پیر کیوں رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے اور اس کا مالک اسے یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ لڑکی نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے عربی میں چند اشعار پڑھے: اے لوگو، میری اس حالت میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں بظاہر دیوانی دکھائی دیتی ہوں لیکن میرا دل خبردار ہے۔ میرا جرم عشق ہے اور میں اس محبوب کی الفت میں گرفتار ہوں جس کے حکم کی سرتابی کوئی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بات کو تم خرابی سمجھ رہے ہو وہی میری خوبی ہے، اور میری خوبی تمہارے نزدیک جرم و خطا ہے۔ ذرا سوچو، جو شخص اللہ کی محبت میں گرفتار ہو اور اللہ سے راضی ہو، وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ کنیز نے جب اپنی کیفیت کو الفاظ کا جامہ پہنایا تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ لڑکی نے جب انہیں روتے دیکھا تو کہا: اے سری سختی، اس طرح رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کو اس طرح پہچان لیں جو پہچاننے کا حق ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا: اے لڑکی، تم مجھے کس طرح جانتی ہو اور تمہیں میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ لڑکی نے کہا: جب میں نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر میں کسی اور سے ناواقف کیسے رہ سکتی ہوں؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: اے لڑکی، تو دوست کس کو رکھتی ہے؟ کہنے لگی: میں اس ذات کو محبوب رکھتی ہوں جس نے مجھے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائی اور اپنے کرم سے نوازا ہے۔ وہ ذات ہے جو انسان کی رگِ جاں سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا خانے کے منتظم سے اس کنیز لڑکی کو رخصت کرنے کی درخواست کی تو اس نے لڑکی کو شفا خانے سے فارغ کر دیا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اب تم آزاد ہو، جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ لڑکی نے کہا: حضرت، آپ میرے مالک نہیں ہیں۔ جب تک میرا مالک آزاد نہیں کرے گا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا: اے شخص، میں حیران ہوں کہ تو نے اس لڑکی کو کیوں قید کر دیا ہے۔ یہ تو مجھ سے زیادہ قابل احترام اور دانش مند ہے۔ اس شخص نے کہا: حضرت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے اور نہ آرام کرتی ہے۔ زیادہ وقت کسی فکر میں گم رہتی ہے۔ میرے پاس ایک یہی کنیز ہے جسے میں نے 3000 درہم میں خریدا ہے۔ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی میرے لیے بے حد منافع بخش ثابت ہوگی، کیونکہ اس کی آواز بہت سریلی ہے اور گاتی بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک دن نغمہ سرائی کے بعد وہ آہوازاری کرنے لگی اور آلات موسیقی توڑ دیے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: تم اس کی جو بھی قیمت طلب کرو گے میں تمہیں دوں گا، تم اسے آزاد کر دو۔ اس شخص نے حیرانی سے پوچھا: حضرت، آپ ایک درویش ہیں، اتنی قیمت کہاں سے دیں گے؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تم اس کی فکر نہ کرو، تمہیں مطلوبہ رقم مل جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر آ گئے
ان کے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات رو رو کر بارگاہ الہی میں فریاد کرتے رہے، یا الہی، تو میرے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح جانتا ہے اور مجھے تیرے فضل و کرم پر پورا یقین ہے، مجھے اس معاملے میں شرمندگی سے بچا لے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص ہاتھ میں شمع دان لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 4 خادم تھے۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام احمد بن مثنیٰ ہے۔ ایک غیبی آواز نے مجھ سے کہا کہ سونے کی 5 تھیلیاں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن مثنیٰ کو ساتھ لے کر نفسیاتی اسپتال پہنچے۔ معالج نے سلام کے بعد عرض کیا، حضرت، میں نے خواب میں ایک آواز سنی کہ کیا خوب ہے وہ دل جو ہماری یاد میں محو ہے اور ہم سے لو لگائے ہوئے ہے۔ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اعلان اسی لڑکی کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ لڑکی بھی وہاں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کہہ رہی تھی، یا الہی، تو نے میرا راز سب پر ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کے مالک سے کہا، اے شخص، میں تیرے مطالبے کے مطابق رقم لے آیا ہوں، تو چاہے تو میں اور رقم بھی دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر مالک کی گریہ زاری بڑھ گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اس لڑکی کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ میں صرف رضائے الہی کا طلبگار ہوں۔ احمد بن مثنیٰ نے کہا کہ افسوس، میں خدمت سے محروم رہا۔ جس کام کے لیے میرا انتخاب کیا گیا تھا وہ کسی اور کے ذریعے پورا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے شرف قبولیت نہیں بخشا اور یہ امر میرے لیے سخت اضطراب کا باعث ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنا تمام مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا اور اب مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں۔ شاید اللہ پاک میرے اس عمل کو قبول فرما لے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی پر خصوصی کرم فرمایا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ لڑکی سے مخاطب ہوئے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اے لڑکی، اب رونے کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی نظر کرم فرما کر تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے اشعار میں کہا، جس کی کشش مجھے کھینچ رہی ہے اور جس کی طرف میں بھاگی جا رہی ہوں، اس کے لیے آنسو بہہ رہے ہیں۔ قسم ہے اس حق کی جس نے مجھے طلب کیا ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں تاکہ وہ مجھے مطلوب تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی اسپتال سے باہر نکل گئی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن مثنیٰ اور لڑکی کا مالک تینوں کعبہ کی زیارت و طواف کی نیت سے روانہ ہوئے۔ راستے میں احمد بن مثنیٰ کا آخری وقت آیا اور وہ انتقال کر گئے۔ باقی دونوں افراد کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں درد اور شوق میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، خدا کا دوست اس دنیا میں بیمار ہے اور اس کی تکلیف طول پکڑ چکی ہے۔ اس تکلیف کا علاج محبت الہی ہے اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے خود اسے جام محبت پلا دیا ہے۔ خدا کا دوست اس کی طلب میں دنیاوی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کلمات نے بہت اثر کیا۔ آپ اس آواز کی طرف چلے۔ اسی اثنا میں کسی نے ان کا نام لے کر پکارا، اے سری سختی، یہاں آئیے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پکارنے والے سے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں وہی لڑکی ہوں جسے آپ نے اسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اتنی ضعیف و ناتواں ہو چکی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، خلوت اختیار کر کے تمہارا یہ حال کیوں ہوا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، غیر اللہ سے لا تعلق اور بے نیاز کر دیا ہے۔ جب لڑکی نے احمد بن مثنیٰ کے انتقال کی خبر سنی تو کہا، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت و عظمت بخشی ہے۔ پھر اس نے اپنے سابقہ مالک کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی۔ دعا کرتے ہوئے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور حالت بے ہوشی میں
غیب سے آواز آئی، تیرے پروردگار نے تجھے طلب فرمایا ہے، اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ ناظرین، اس لڑکی کا نام بی بی تحفہ رحمۃ اللہ علیہا تھا، جس نے اپنی ساری زندگی عشق حقیقی میں گزار دی۔